اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ وہی ہیں نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر بے حد فخر ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقے دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میرے دوست اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا، محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب مخلص بندہ ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ کوئی نہیں دیکھتا آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ انسان بچو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں آخرکار وہ ڈنگ ہی ماریں گے اور یہی ان کی فطرت ہے۔ محبت کہیں نہ کہیں آپ میں خیال ہے، پسندیدہ روح کے ساتھ ساری عمر بنا اکتائے ہم کلام ہوتے رہنے کا نام ہے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ بے شک سب سے زیادہ امیر مرد وہ ہے جس کی جیب میں عورت کی وفا ہوتی ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے و مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتے ہیں۔ قبر اور قدر کبھی بھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا گیا ہو۔ جینے کا بس یہی انداز رکھو جو تمہیں نہ سمجھے اسے نظر انداز ہی رکھو۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔
ایک عورت نے رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو؟ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ عورت کہنے لگی یا تو عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا یا آپ خود عمر ہیں، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل بھی کرو. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے. سچے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی الف سے لے کر علی کی یہ تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی سچا ہے. وہ نبیوں کے جھرمٹ میں سلطان بن کے جو آگے کھڑا ہے میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے. بے شک اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا جب تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو. اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا. ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں. اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے الفاظ کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر میں آنے والے وہ ہیں جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ. ایک غیرت مند انسان دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے. بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کی تمام صفتیں موجود ہوں اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہ کرے. بہترین عورت وہ ہے کہ جسے اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں. محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج و تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہے. خوشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو زبان کو شکوے سے مکمل طور پر روک دے اور خاموش رہنے کی عادت ڈال دے. کسی کی نفرت محسوس کرنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اور کسی کو اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے زندگی بدل جاتی ہے. اگر کوئی آپ کو روکتا ٹوکتا ہے، وقت مانگتا ہے، حساب کرتا ہے تو یقین جانیے آپ بہت نصیب والے ہیں. خوش قسمت لوگوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں. مرد کے صرف پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد تا دم مرگ وہ عورت کی ہی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تیرے سوا کوئی نہیں. روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے. کسی کے با کمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا حال ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے. جس نے ایک بار تم پر احسان کیا اور وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو. انتقام میں اتنی قوت نہیں جتنی قوت صبر میں ہے. لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.